Allah, 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ تم مجھے اپنے مال میں سے 1 روپیہ دو، میں تمہارے اسی 1 روپے کو 700 کر کے تمہیں واپس لوٹاؤں گا، تو آپ کو یہ سودا کیسا لگے گا؟ آپ یقیناً یہ سودا کرنا چاہیں گے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک ایسی ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال دی ہے جو انتہائی خوبصورت مثال ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی سمجھ میں آنے والی ہے جو کھیتوں میں گئے ہوں یا جنہوں نے کبھی بیج بویا ہو اور پھر اس بیج کو پھلتے پھولتے پودا بنتے اور پھر پھل دیتے ہوئے دیکھا ہو، تو ان کے لیے یہ بڑی خوشنما، بڑی اٹریکٹیو ایک ایگزامپل ہے جو اللہ رب العزت آیت نمبر 261 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ آیت کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ ابھی پیچھے تو بات ہو رہی تھی اللہ کے ولیوں کی اور طاغوت کے ولی کی، تو پھر یہاں پر اچانک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال کیوں آ گئی؟ کوئی تھوڑا سا بے ربط معلوم ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے انسان کو آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس آزمائشوں میں سے جو ایک بڑی آزمائش آتی ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی، اور اس جہاد میں جو اقسام ہیں وہ سب سے پہلی چیز ہے جہاد کرنا، قتال کرنا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، اور جہاں جہاں پر بھی قتال کرنے کا ذکر ہوا ہے وہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر بھی ہوا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ترجمہ آیت نمبر 261 کا۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ ایک دانے کی طرح ہے، انبتت جو اگاتا ہے، سبع سنابل 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں، مئۃ حبہ 100 دانے ہیں، واللہ اور اللہ یضاعف بڑھا دیتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ وسعت رکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آپ سمجھیے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری دے دی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے ایک دانہ تم زمین میں بوتے ہو، اس کے اوپر یہ گندم کے پودے کی مثال ہے، وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر فرمایا ایک بالی نکلتی ہے، اور ایک بالی کے 7 خوشے ہوتے ہیں۔ گندم کا اگر کبھی آپ نے پودا دیکھا نا تو آپ دیکھیں گے ایک پودے کے اوپر فرمایا 7 بالیاں ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، 99 بھی ہو سکتے ہیں، 100 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا نا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ تو ہر ایک دانے کے بدلے میں کتنے دانے ملنے والے ہیں؟ 700 دانے، اور پھر آپ دوبارہ جب اس دانے کو بوئیں گے پھر اس میں سے 700 دانے، یعنی ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے ملنے والے ہیں۔ یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں انہیں کسی طرح سے بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہم نے دے دیا بس دے دیا، نہیں، ان کو اللہ سے بدلے میں ملنے والا ہے۔ فرمایا یضاعف لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا وہ بڑھا دے گا، 700 سے بھی زیادہ وہ بڑھا دے گا۔ یعنی 1 روپیہ آج جو ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمیں یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا وہ ضائع ہو گیا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑھا چڑھا کے ہمیں واپس کرے گا، وہ آخرت کے بینک میں ہم جمع کر رہے ہیں۔ اور اتنا دنیا میں تو آپ دیکھیں نا کہ سود جائز ہی نہیں ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ پیسے کے بدلے میں اتنا پیسہ بڑھا کے اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ تو یہ ایک اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ آپ دیکھیں، کبھی آپ نے دیکھا ایک گٹھلی ہوتی ہے نا آم کی ایک گٹھلی پہ ایک درخت لگتا ہے، اور وہ درخت جو ہے وہ زیادہ اس کی گروتھ ہوتی ہے انڈر گراؤنڈ بھی
اور زمین کے اوپر بھی۔ اب جو اس کی زمین کے اوپر گروتھ ہو رہی ہے وہ تو ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، اس کے اوپر اتنے ڈھیر سارے پھل لگے ہوئے ہیں۔ اکثر اوپر جو گروتھ ہوئی ہوئی ہے نا وہ بھی ہم پوری نہیں دیکھ پاتے، پورا پھل ہمیں نظر نہیں آتا، زیادہ اونچا ہوتا ہے یا کسی بھی طرح، لیکن یہ ہے کہ وہ بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن انڈر گراؤنڈ اس کی روٹس کتنی بڑی ہیں، کتنی مضبوط ہے، کہاں تک جا رہی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو بالکل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ایسا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی کسی کی دعوت کر دی ہے، ہم نے کسی کو کوئی مال دے دیا ہے، کسی کی ہم نے مالی مدد کی ہے، کسی کو کھانا کھلا دیا ہے، دسترخوان لگ رہے ہیں، افطاریاں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، خرچ کرنا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایفرٹس، کچھ خرچ کرنا ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کو کوئی تعلیم سکھا دینا، کسی کو کوئی بک پڑھا دینا، کسی کے مشکل وقت میں کام آ جانا، یہ ایسا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اللہ یہ انڈر گراؤنڈ اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں، وہ ایک مضبوط اور تناور درخت بن کر ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے۔ یہی تو وہ خوشخبری تھی جو صحابہ کرام کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اتنا ایکٹیو رکھتی تھی، اتنا مستعدی رہتے تھے وہ ہر وقت۔ آپ دیکھیے جیسے ہی غزوہ تبوک کا اعلان ہوتا ہے، گرمی کے دن ہے، فصل پک کر تیار ہے، اور صحابہ کرام جانی مال اپنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، سب تیار، اپنی سواری تیار کر رہے ہیں۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف خود ہی نہیں نکلنا بلکہ مالی قربانی بھی دو، اللہ کے راستے میں خرچ بھی تو کرنا ہے۔ تلواریں کہاں سے آئیں گی، سواری کے لیے گھوڑے کہاں سے آئیں گے، اور زیریں کہاں سے آئیں گی، وہاں پر جو لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اس کا بندوبست کیسے ہوگا، سواریوں کا بندوبست کیسے ہوگا، تو مالی قربانی بھی دو۔ اب کیا ہوتا ہے، ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کر لے آتے ہیں، عمر فاروق آدھا مال، عثمان غنی اتنا دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا 1000 اونٹ خزانے سے لدے، فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کو مدینے کا امیر ترین بلینئر صحابی جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی کثیر تعداد میں جو ہے وہ مال دیا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ نے ان کے مال میں برکت کی دعا کی، اور اتنا مال تھا ان کے پاس، اتنا مال تھا، جب وہ مدینہ آئے نا تو حضرت سعد بن ربی ان کے مواخاتی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن ایک کھیت میرا ہے اور ایک کھیت تمہارا ہے، اور ایسے ہی میرے پاس 2 بیویاں ہیں، اگر تم کہو گے تو میں ایک کو ڈائیورس دے دوں گا، ایک سے تم شادی کر لینا، یعنی مواخات بھی تو مثالی تھی نا جب رسول اللہ مدینہ آئے تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ایسا کرو مجھے کوئی تھوڑا سا مال دو، جیسے کوئی پنیر تھا یا مکھن تھا، میں اس کے ذریعے تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے مواخاتی بھائی سے کچھ پنیر لیا اور جا کر اس کی بازار میں تجارت شروع کی، اور اس تجارت میں اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، کہتے ہیں مدینہ میں جب ان کے خزانوں کے کیروان آتے تھے تو اتنے بڑے بڑے کیروانز ہوتے تھے کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، اور انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی والدہ کی طرف سے ننیالی رشتہ داروں میں، ساری رشتہ داروں میں مال تقسیم کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہیں ان کے آنے جانے کا بندوبست کرنا ہوتا تھا وہ کرتے تھے، اور ان کو پھر وظیفے انہوں نے ان کے لگائے ہوئے تھے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جب انہوں نے وفات پائی، دنیا سے رخصت ہوئے، تو اتنا کثیر مال تھا کہ کلہاڑیوں سے تو وہ سونا توڑا گیا تھا جو ان کے مال میں شامل تھا۔ تو اللہ جو ہے وہ اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کے مال میں کمی نہیں آنے دیتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ بلکہ قرآن پاک کی یہ آیت، آپ اگر یہ والی آیت سنیں نا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، جو اللہ نے فرمایا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور خرچ کرنے کو روک کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے گویا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ تو خرچ کرنا صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں
وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی ہوتا ہے۔ ہر دائی، ہر مومن، ہر مسلمان ایک حبہ ہے، ایک دانہ ہے۔ وہ جہاں پر بھی رہ کر اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرے گا تو وہاں پر وہ پودے لگائے گا جو پروان چڑھیں گے، جو پھل دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اسے اس کا اجر ملنے والا ہے۔ تو ہر دائی جو ہے وہ ایک حبہ ہے، ایک دانہ ہے۔ تو سمجھ ہمیں اس آیت مبارکہ سے یہ آئی کہ آپ دیکھیے اکثر ایسے ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کبھی چاول پکاتے ہوئے یا گندم صاف کرتے ہوئے، اب تو خیر نہیں ہوتی، پہلے گھروں میں ہوتی تھی، کتنے دانے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ایک دانہ کتنا قیمتی ہے، ایک دانے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال دی ہے۔ ایسے ہی ایک ایک انسان بھی قیمتی ہے۔ ہر انسان، اگر آپ کو سننے والا کوئی ایک انسان بھی ہے تو آپ سمجھیے کہ آپ کی کوششیں رائے گاہ نہیں جاتی، آپ کی کوشش ضائع نہیں جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔